السلام علیکم رضا ریڈز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ حسین حقانی صاحب کی کتاب ہے ری امیجننگ پاکستان، اور ہم بات کریں گے اس بنیادی سوال پر جو یہ کتاب اٹھاتی ہے کہ بھئی اتنی دہائیاں گزر گئیں لیکن پاکستان اب بھی اپنی شناخت، اپنے مقصد کی تلاش میں کیوں لگتا ہے، اور دنیا کیوں اکثر اسے آپ کہہ لیں غیر مستحکم یا شاید خطرناک سمجھتی ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے مصنف یعنی حقانی صاحب اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ اس جسے آپ مثبت بیانیہ کہہ سکتی ہیں، جس پہ زیادہ تر پاکستانی شاید یقین رکھتے ہیں، اسے چیلنج کرتے ہیں۔ ان کا اصل نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو دفاع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو آپ کہیں نئے سرے سے تصور کرنا ہے، مطلب بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ شروع میں جب پاکستان بنا تو کچھ کتابیں آئیں، پاکستانیوں کی بھی، انگریزوں کی بھی، جو ملک کو ایسے دکھاتی تھیں کہ یہ ہندو مسلم مسئلے کا ایک منطقی حل ہے، مغرب کا اتحادی بن سکتا ہے، فوجی طاقت ہے۔ ایک اچھی تصویر تھی، ہے نا؟ میں شدت پسندی، دہشت گرد گروہوں کی مبینہ سرپرستی، یہ باتیں زیادہ آنے لگیں، تو وہ جو شروع کی امیدیں تھیں وہ گہرے شکوک میں بدل گئیں۔ اور یہاں ایک تضاد صاف نظر آتا ہے، یعنی ملک کے اندر جو امید بھرا بیانیہ ہے اور باہر دنیا میں جو مایوسی بڑھ رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس فرق پر، اس تضاد پر پاکستانیوں کا رد عمل کیا رہا ہے؟ حقانی صاحب کہتے ہیں کہ اکثر جب کوئی ناگوار سچ سامنے آتا ہے تو بجائے اس کے کہ مسئلے کی تہ تک جائیں، ہم بس ولن تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی سیاستدان، کبھی مولوی، کبھی فوج، کبھی باہر کی طاقتیں۔ وہ سازشی تھیوریز بہت چلتی ہیں۔ ہاں، اور یہ ایک خاص ذہنیت دکھاتا ہے۔ وہ ایک امریکی سیاستدان تھے، کارل شرز۔ ان کا قول ہے، میرا ملک صحیح ہو یا غلط، لیکن لوگ اس کا اگلا حصہ بھول جاتے ہیں۔ اگر صحیح ہے تو صحیح رکھنا ہے، غلط ہے تو ٹھیک کرنا ہے۔ حقانی صاحب لیبیا کے ایک مبصر کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں میں ایک مظلومیت کا بیانیہ پایا جاتا ہے، مطلب ہم ہمیشہ شکار ہیں، باہر والے سازشیں کر رہے ہیں۔ اور اس کا جو سرکاری طور پر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کتاب کے مطابق تعلق یہ ہے کہ سرکاری بیانیہ اکثر تنقید کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے یہ باہر کے دشمنوں کا حملہ ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ایک سنجیدہ خود احتسابی والی بحث ہونی چاہیے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ بھلے دنیا میں پاکستان پر تنقید جاری رہے، اور کبھی کبھی تو تنقید کا جواب دلیل سے نہیں بلکہ جذبات سے دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ کر کہ بھئی آپ لوگ تو سمجھتے نہیں ہمارا درد، یا آپ میں وہ برامن یہودی سفید فام والا تعصب ہے۔ اچھا، تو یہیں سے پھر حقانی صاحب کا وہ ری امیجننگ یعنی نئے سرے سے تصور کا خیال آتا ہے۔ تو ان کا بنیادی استدلال کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اس مستقبل بحران سے نکلنا ہے نا، تو اسے اپنے کچھ بنیادی مفروضے جو بیسک ازمپشنز ہیں ان پر دوبارہ غور کرنا ہوگا، جیسے کہ عسکریت پسندی پر بہت زیادہ انحصار، ایک خاص قسم کا جو اسلامی نظریہ ہے اس پر زور، بھارت سے ہمیشہ کی دشمنی، باہر کی امداد پر گزارا کرنا، اور ملک کے اندر جو مختلف نسلیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ان کو پوری طرح سے تسلیم نہ کرنا۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ کیا وہ کوئی مثال بھی دیتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی، وہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں، امریکہ پر بھی بہت تنقید ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ عمل جاری رہتا ہے۔ وہ اپنے قومی نظریات پر بحث کرتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو خود کو بدلتے ہیں، اپنی تاریخ کی جو غلطیاں ہیں جیسے غلامی، انہیں ماننے سے ہچکچاتے نہیں۔ تو حقانی کے نزدیک ری امیجننگ کا مطلب یہی ہے، ایسی خود شناسی اور پھر بنیادی تبدیلی، مطلب یہ جو تنگ نظریاتی سوچ کا دائرہ ہے نا، اس سے باہر نکلنا اور عوام کو اس مسلسل خوف اور محاصرے والے احساس سے آزاد کرنا۔ اور تبدیلی کے لیے آپ کے خیال میں پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ اعتراف، ماننا۔ جیسا کتاب میں لکھا ہے، کوئی بھی چیز تسلیم یا پہچانے بغیر تبدیل نہیں کی جا سکتی، اور یہی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ قومی فخر اچھی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سچ کا سامنا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خواندگی کی شرح کو ہی لے لیں، بھارت سے موازنہ کریں، ٹھیک ہے بہتری آئی ہے لیکن فرق اب بھی ہے۔
یا یہ بحث کہ تعلیم پر زیادہ خرچ ہو یا ایٹمی ہتھیاروں پر، اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہیں، ان پر کھل کر بات نہیں ہوتی۔ جو کامیابیاں ہیں بھی، جیسے اوسط عمر بڑی ہے، انہیں بھی تو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں دیکھنا پڑے گا نا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب ایک بنیادی کشمکش کو سامنے لا رہی ہے۔ ایک طرف وہ سرکاری بیانیہ اور دوسری طرف ایک تنقیدی نظر جو کہتی ہے کہ بھائی خود کو پہچانو اور بدلو۔ یہ دفاع کرنے کے بجائے نئے سرے سے خود کو بنانے کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کتاب کی روشنی میں آخری بات شاید یہ ہے کہ حقانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تنگ نظریاتی خول ہے، اس سے نکلنا پہلا قدم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیادت اور عوام بھی اپنی ساری توانائی ان مستقل نظریاتی بحثوں اور اندیکھے بیرونی خطروں پر لگانے کے بجائے روزمرہ کے جو حقیقی مسائل ہیں، معیشت، تعلیم، صحت، پانی، بجلی، ان پر لگائیں، تو اس کے کیا ٹھوس مثبت نتیجے نکل سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ پہلے باب پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ عنوان ہے ایک مستقل بین الاقوامی درد سر۔ جی، یہ باب بنیادی طور پر دیکھتا ہے کہ شروع سے ہی پاکستان کے بارے میں عالمی شکوک و شبہات کیا تھے اور ملک کا اپنا بیانیہ کیا تھا۔ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ اچھا، تو یہ تضاد شروع سے ہی موجود تھا۔ بالکل۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں پاکستان کو کیسے پیش کیا گیا، مطلب اس کی فوجی اہمیت، اسٹریٹجک لوکیشن، کمیونزم کے خلاف ایک ممکنہ اتحادی، اور یہ کہ تقسیم ضروری تھی ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے۔ جی ہاں، ان نکات پر بہت زور دیا گیا تاکہ مغرب کی، خاص طور پر امریکہ کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ لیکن کیا دنیا نے یہ تصویر فوراً قبول کر لی؟ آپ نے شکوک کی بات کی، کتاب میں وہ ٹائم میگزین والی مثال ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ آزادی کے وقت ہندوستان کے لیے او لولی ڈان، لیکن پاکستان کے لیے بیٹر آف ان اے ہوم۔ بیٹر آف ان اے ہوم، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی ادارے کی بات ہو رہی ہو۔ بالکل، مطلب یہ شروع سے ہی ایک طرح کے عدم اعتماد یا کمزوری کے تاثر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اور کیا یہ صرف بیرونی تاثر تھا یا اندرونی طور پر بھی کچھ ابہام تھے؟ مصنف بانی پاکستان محمد علی جناح کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب ان سے مستقبل کی معاشی پالیسی یا اقلیتوں کے حقوق جیسے اہم معاملات پر سوال کیا جاتا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ انہیں اکثر تفصیلات کہہ کر زیادہ وضاحت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک بنیادی سطح پر بھی آپ کہہ سکتی ہیں کچھ چیزیں غیر واضح تھیں۔ اور یہ ابہام، یہ شکوک و شبہات آگے چل کر کیسے ظاہر ہوئے؟ مصنف کا ایک اہم نقطہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان میں بنا۔ جی بالکل، مصنف کے مطابق پاکستان میں ایک ایسا بیانیہ بہت مضبوط رہا ہے جو ملک کو ہمیشہ بیرونی سازشوں کا شکار دکھاتا ہے۔ یعنی بھارت، اسرائیل، امریکہ یا پھر اندرونی غدار؟ صحیح۔ بجائے اس کے کہ اپنی پالیسیوں کی، اپنی سماجی یا معاشی خرابیوں کی ذمہ داری قبول کی جائے، الزام باہر یا اندر کسی اور پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کتاب اسے خود احتسابی کی شدید کمی کہتی ہے۔ یہ مجھے کارل شرٹس کا وہ مشہور قول یاد دلا رہا ہے، میرا ملک صحیح ہو یا غلط، جی، اگر صحیح ہے تو اسے صحیح رکھنا ہے اور اگر غلط ہے تو اسے صحیح کرنا ہے۔ تو مصنف کا اشارہ ہے کہ یہاں صرف پہلے حصے پر زیادہ زور ہے، میرا ملک صحیح ہو یا غلط۔ بالکل۔ غلطی تسلیم کر کے اسے ٹھیک کرنے والا جو حصہ ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی وہ کاش اگر والی سوچ ہے۔ اچھا، ہاں، اف اونلی۔ جی، کاش جناح زیادہ جیتیں، کاش سرد جنگ نہ ہوتی، کاش ضیاء الحق نہ آتے۔ مصنف اس کا موازنہ امریکہ سے کرتے ہیں۔ وہاں کیا فرق ہے؟ وہاں بانیوں کی غلطیوں جیسے غلامی کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان پر بحث ہوتی ہے، تاریخ کا تنقیدی جائزہ لینے سے گریز نہیں کیا جاتا تاکہ نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو یہ صرف سوچ یا بیانیے کا ہی مسئلہ تھا یا مصنف کچھ ٹھوس پالیسی فیصلوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ عملی مسائل اور پالیسی فیصلوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ مثلا جناح کا اہم امور کو تفصیلات کہنا ایک طرف۔ جی، لیکن کراچی کو دارالحکومت بنانا جبکہ وہاں سہولیات اتنی نہیں تھی شروع میں، شاید لاہور بہتر آپشن ہوتا۔ یہ ایک پالیسی انتخاب تھا۔ اور کشمیر کا معاملہ؟ جی، کشمیر کے الحاق کے معاملے کو جس طرح شروع میں ہینڈل کیا گیا، مصنف کے خیال میں اس نے بھارت کو مداخلت کا موقع دیا۔ یہ بھی ایک پالیسی فیصلہ تھا۔ اور ایک اور بات جو باب میں ہے وہ حقیقت پسندی پر قومی فخر کو ترجیح دینا، 1971 کی مثال۔
ہاں، وہ بہت اہم مثال ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دسمبر 71 میں جب مشرقی پاکستان میں شکست واضح تھی، یہاں مغربی پاکستان کے اخبارات ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کی فتح کی سرخیاں لگا رہے تھے۔ یعنی زمینی حقائق سے بالکل الگ۔ بالکل، یہ ایک طرح سے منصوبہ بندی اور حقیقت پسندی پر آپ کہہ لیں قومی جذبات یا شاید اللہ کی مدد پر زیادہ انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کے نتائج کیا ہوئے؟ کتاب میں خواندگی کی شرح کا ایک موازنہ ہے؟ جی، وہ بہت اہم ہے۔ 1947 میں پاکستان کی شرح خواندگی تقریباً 11% تھی۔ 2015 تک وہ 56% سے کچھ اوپر گئی۔ اور بھارت کی؟ بھارت کی اسی دوران 12% سے بڑھ کر 74% سے زیادہ ہو گئی، حالانکہ ان کی آبادی کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کا اشارہ یہ ہے کہ شاید تعلیم کبھی وہ قومی ترجیح نہیں رہی جو مثال کے طور پر فوجی طاقت یا ایٹمی پروگرام رہا ہے۔ یہ ترجیحات کا فرق دکھاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس پہلے باب کا؟ مصنف پاکستان کے مسائل کی جڑ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ پاکستان کو اگر اس مستقل بین الاقوامی درد سر والی کیفیت سے نکلنا ہے تو اسے اپنے کچھ بنیادی قومی مفروضوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کون سے مفروض ہے؟ جیسے عسکریت پسندی پر بہت زیادہ انحصار، ایک خاص قسم کے مذہبی نظریے کا غلبہ، بھارت سے ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی کا تصور، بیرونی آمدات پر تکیہ۔ اور ملک کے اندر جو مختلف نسلی اور مذہبی گروہ ہیں ان کو مکمل طور پہ تسلیم نہ کرنا؟ جی بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ جب تک ان بنیادی ستونوں پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، ان کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا جاتا، یہ مسائل بار بار سامنے آتے رہیں گے۔ تو لباب یہ ہوا کہ یہ باب پاکستان کی کہانی کو ایک طرف داخلی طور پر امید بھرے بیانیے اور دوسری طرف بیرونی دنیا کے گہرے شکوک و شبہات کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کے طور پر دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور مصنف کے مطابق اصل جڑیں پالیسیوں میں، قیادت کے فیصلوں میں اور شاید سب سے بڑھ کر اپنی تاریخ کا ایمانداری سے سامنا کرنے سے گریز میں ہے۔ بالکل، اور یہ باب ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ملک اپنی تاریخ، اپنے بنیادی نظریات اور اپنے ماضی کے فیصلوں کا آپ کہہ لیں بیلاغ اور تنقیدی جائزہ لیے بغیر کیا وہ واقعی ایک مستحکم اور کامیاب ریاست بن سکتا ہے؟ اہم باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی باب کا عنوان ہے عقیدہ، شکایت اور خاص مقصد۔ بالکل۔ تو یہ باب دیکھتا ہے کہ کیسے مصنف کے مطابق مذہب اور یہ جو ایک مظلومیت کا احساس ہے، جی وکٹم ہوڈ، ہاں، اور ایک خاص قومی مقصد کا تصور، ان سب نے مل کر پاکستان کی شناخت اور سیاست کو کیسے شکل دی ہے۔ جی، اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ نہیں ہیں، یہ آپس میں آپ کہہ لیں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا۔ اور ان کا پاکستان کی اندرونی پالیسیوں اور باہر کی دنیا سے تعلقات دونوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں حقانی صاحب یہ باتیں کیسے کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں عقیدے سے، یعنی مذہب کے کردار سے۔ کتاب کہتی ہے کہ شروع میں، مطلب پاکستان بننے کے وقت، مذہب کا کردار اتنا واضح نہیں تھا، مبہم سا تھا۔ جی ہاں، لیکن پھر جلدی ہی اسے ریاستی شناخت کا آپ کہہ لیں مرکز بنا دیا گیا، اور اس میں 1949 کی قرارداد مقاصد کا خاص ذکر ہے۔ بالکل، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ جی، مصنف کے مطابق اسی نے ریاست کو اسلامی اصولوں کے تابع کرنے کی بنیاد رکھی۔ مطلب یہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اختیارات عوام کے پاس امانت ہیں۔ جی، جنہیں اسلامی حدود میں استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے، جو حقانی بھی کہتے ہیں، کہ اسی قرارداد نے آگے چل کر کئی نظریاتی بحثوں کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا، کس قسم کی بحثیں؟ جیسے آئین ساز اسمبلی میں یہ باتیں شروع ہوئیں کہ بھئی اسلامی اصول ہیں کیا، زکوٰۃ کیسے لگے گی، اسلامی تعلیم کیسی ہوگی، اور تو اور یہ بنیادی سوال کہ مسلمان کی سرکاری تعریف کیا ہوگی۔ یہ تو کافی بنیادی سوالات تھے۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں لیاقت علی خان کا وہ مشہور بیان بھی آیا کہ پاکستان دنیا کے لیے اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ بنے گا۔ تجربہ گاہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا۔ جی، ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ بعد کے لیڈران، چاہے وہ خود سیکولر ہی کیوں نہ ہوں، سیاسی فائدے کے لیے اسلامی زبان استعمال کرتے رہے۔ ہاں، حقانی اسے کہتے ہیں اسلامی کاروبار، سیکولر انتظام۔
ایک طرح سے مطلب دکھاوا مذہب کا مگر کام کاج دنیاوی؟ کچھ ایسا ہی، مطلب عوامی سطح پر مذہب نمایاں رہے لیکن حکومت چلانے کے طریقے وہ ایک حد تک سیکولر ہی رہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، شکایت اور مظلومیت کا بیانیہ۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ یا ناکامی سامنے آتی ہے تو اس کی وجہ اندرونی کمزوریوں میں نہیں ڈھونڈتے، تو پھر کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے بیرونی دشمنوں پر، جیسے ہندوستان، اسرائیل، امریکہ، یا پھر ملک کے اندر ہی غدار تلاش کر لیے جاتے ہیں۔ حقانی اسے مظلومیت کی نفسیات یا وکٹم ہوڈ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نفسیات مطلب عملی طور پر کیسے نظر آتی ہے؟ کوئی مثال؟ جی، کتاب میں مثالیں ہیں، جیسے اگر کوئی تنقید کرے تو اسے فوراً ملک دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے، یا پھر قومی قربانیوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مصنف لکھتے ہیں کہ تقسیم کے وقت جو ہندو تاجر اپنا سرمایہ ہندوستان لے گئے، جو کہ ایک معاشی فیصلہ تھا، اسے بھی ایسے پیش کیا گیا جیسے یہ پاکستان پر کوئی معاشی حملہ ہو۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے حقائق کو بھی اس بیانیے کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ جی، مصنف کا یہی خیال ہے کہ اس سے مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی شکایت کی۔ اب تیسرا عنصر ہے خاص مقصد کا تصور۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اور حقانی اس کے نشاندہی کرتے ہیں، کہ پاکستان میں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ملک صرف ایک سیاسی جدوجہد سے نہیں بنا، تو پھر کیسے بنا؟ بلکہ یہ کسی بڑے، آپ کہہ لیں، الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ گویا خدا کی خاص نظر ہے اس پر اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اچھا، تو اس سوچ کا کیا نتیجہ نکلا؟ کتاب کے مطابق اس سوچ نے کبھی کبھی عملی منصوبہ بندی اور حقیقت پسندی پہ جذباتی نعروں اور قومی فخر کو زیادہ اہمیت دے دی۔ اور یہ خاص مقصد اکثر ہندوستان کے ساتھ جو ایک مستقل دشمنی ہے اس سے جوڑا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب اس تعلق کو واضح کرتی ہے۔ اس میں غزوہ ہند جیسی پیشن گوئیوں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، غزوہ ہند کا بھی؟ جی، اور مصنف کا کہنا ہے کہ کچھ عسکریت پسند گروہوں نے ان پیشن گوئیوں کو ہندوستان کے خلاف جہاد کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا۔ گویا پاکستان بنا ہی ہندوستان کی مخالفت میں ہے اور اس کی تقدیر میں آخری فتح لکھی ہے۔ تو مصنف کے نزدیک ان تینوں چیزوں یعنی عقیدہ، شکایت اور یہ خاص مقصد، ان کے ملنے سے کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، کتاب میں جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نظریاتی مکسچر نے بدقسمتی سے پاکستان میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کو فروغ دیا۔ اچھا، اس کی کوئی مثالیں؟ ہاں، کئی مثالیں ہیں، جیسے 1953 کے احمدی مخالف فسادات، پھر جنرل ضیاء الحق کا دور اور ان کی اسلامائزیشن، جس میں وہ حدود آرڈیننس وغیرہ تھے۔ جی، حدود آرڈیننس، توہین رسالت کے سخت قوانین، اور پھر ان قوانین کے نام پر جو تشدد ہوا، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں مصنف کے مطابق۔ کتاب میں شاید منیر کمیشن رپورٹ کا بھی ذکر ہے جو 53 کے فسادات کے بعد بنی تھی۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ اس رپورٹ نے تو 50 کی دہائی میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ بھئی ریاست اور مذہب کو اس طرح ملانے کے خطرات ہیں۔ اور کیا خطرات بتائے تھے انہوں نے؟ سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ جب ملک کے بڑے بڑے علماء خود اس بات پر متفق نہیں کہ مسلمان ہے کون، تو ریاست کیسے کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتی ہے یا اسلامی قوانین کو سب تر ایک جیسا نافذ کر سکتی ہے؟ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ تو حقانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ نظریے پر اس قدر زیادہ زور دینے کی وجہ سے پاکستان دوسرے اہم سماجی اور معاشی مسائل پر پوری توجہ نہیں دے پایا، جیسے تعلیم، صحت، معاشیت۔ جی بالکل، اور ملک ایک مستقل شناختی بحران کا شکار رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف کے خیال میں عقیدہ، شکایت اور خاص مقصد کا یہ جو مجموعہ ہے، اس نے پاکستان کی سمت تو متعین کی، لیکن اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ جی، قیمت ادا کرنی پڑی، اور وہ قیمت ملک کی ترقی اور استحکام کی راہ میں آپ کہہ لیں ایک رکاوٹ بنی۔ تو کتاب ہمیں کس سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے؟ کتاب قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا پاکستان اس نظریاتی دائرے سے باہر نکل سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی قومی شناخت کو آز سر نو، مطلب نئے سرے سے تشکیل دے سکتا ہے؟ اور مصنف کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مصنف کا اشارہ یہی ہے کہ شاید ایک زیادہ مستحکم مستقبل کے لیے ان بنیادی باتوں پر جن پر قومی بیانیہ کھڑا ہے،
ایک کھلی بحث اور نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے اس پوری بحث سے، اگر کسی قوم کی شناخت زیادہ تر دوسروں کی مخالفت یا ماضی کی شکایتوں یا کسی ایک مافوق الفطرت خاص مقصد پر ہی ٹکی ہو، جی، تو کیا وہ قوم کبھی اپنی اندرونی طاقتوں، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان پر توجہ دے پائے گی، انہیں استعمال کر پائے گی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور شاید یہی اس باب کا اصل لب لباب ہے۔ باب 3 یعنی نظریاتی بے عملی یا آئیڈیولوجیکل ڈسفنکشن پر بات کرتے ہیں۔ مصنف نے اس میں کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی عدم رواداری اور تشدد بڑھ رہا ہے اس کی جڑوں کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ سمجھیں کہ ریاست کا اسلام سے تعلق کیسا رہا، کون سے نظریاتی تصورات تھے اور تاریخ میں کیا فیصلے ہوئے جنہوں نے آج کے مسائل کو جنم دیا۔ خاص طور پر یہ کہ مذہب کو کیسے استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے۔ ہاں، اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ باب شروع ہی ہوتا ہے ایک بہت ہی افسوسناک واقعے سے، مردان یونیورسٹی میں مشال خان کا قتل توہین مذہب کے الزام میں۔ یہ واقعہ کیسے اس مسئلے کو سامنے لاتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے علامت بن گیا ہے۔ مصنف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ 1990 سے اب تک ایسے کوئی 65 کے قریب لوگ ایسے الزامات پر قتل ہو چکے ہیں، بغیر کسی عدالتی کارروائی کے۔ بہت سنگین بات ہے۔ جی، اور پھر سلمان تاثیر کا قتل اور ان کے قاتل ممتاز قادری کا ایک ہیرو کے طور پر ابھرنا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ریاست اور معاشرے میں قانون کی بالادستی اور مذہبی جذباتیت کے بیچ میں ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں، خلیج ہے۔ اور ادارے بھی بظاہر اس جذباتیت کو روکنے کے بجائے بڑھاوا دیتے نظر آتے ہیں کبھی کبھی۔ ہاں، مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تشدد کی، اس عدم رواداری کی بنیاد کیا ہے؟ جی، مصنف کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مصنف بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو پاکستان کی شناخت کا جو بحران ہے وہ، اور دوسرا یہ بیانیہ کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اچھا، اس سوچ کے تحت بعض اوقات جو انتہا پسند عناصر ہیں انہیں گمراہ محب وطن سمجھ لیا جاتا ہے، مطلب ان کو سزا دینے کے بجائے ان کے جوش و جذبے کو کسی نہ کسی طرح استعمال کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ کیا اس کی جڑیں پیچھے جاتی ہیں قیام پاکستان کے وقت تک وہ نظریات جو پیش کیے گئے؟ یقیناً، مصنف کے مطابق شروع ہی سے دو مختلف بلکہ کچھ حد تک متضاد خیالات تھے۔ ایک تو مسلم سایون کا تصور، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ جگہ، خاص طور پر جہاں وہ اقلیت میں تھے، ٹھیک، اور دوسرا تھا نیا مدینہ کا تصور کہ یہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی، اسلامی نشاط الثانیہ کا مرکز۔ اور پھر قرارداد مقاصد نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ قرارداد مقاصد نے تو اللہ کی حاکمیت کو سپریم قرار دے کر ایک طرح سے مذہب کو ریاست کے بنیادی ڈھانچے میں بہت گہرائی تک شامل کر دیا۔ اور مذہبی جماعتوں کا کیا کردار رہا اس سارے عمل میں، علماء کا؟ دیکھیے، جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں تو شروع سے ہی ایک مکمل اسلامی ریاست کے نفاذ پر زور دے رہی تھیں۔ 1953 کے جو احمدی مخالف فسادات تھے وہ اس دباؤ کی ایک بڑی مثال ہیں۔ جی، حالانکہ اس کے پیچھے مذہبی نعروں کے ساتھ ساتھ سیاسی مقاصد بھی تھے، اور اسی وقت منیر انکوائری کمیشن نے خبردار کیا تھا کہ عوام کو مذہب کے نام پر کسی بھی طرف ہانکا جا سکتا ہے۔ یہ تشخیص آج بھی بہت اہم ہے۔ پھر فوجی ادوار آئے، ایوب خان، یحییٰ خان اور خاص طور پر جنرل ضیاء الحق۔ انہوں نے صورتحال کو کیسے استعمال کیا یا بدلا؟ فوجی حکمرانوں نے بھی ظاہر ہے ریاستی نظریے کو اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے اور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کی جو اسلامائزیشن تھی اس کے اثرات بہت ہی دور رس تھے۔ جی، وہ تو ایک پورا دور تھا۔ بالکل، حدود آرڈیننس نافذ ہوا، توہین مذہب کے قوانین میں وہ سخت ترین تبدیلیاں کی گئیں، شریعت کورٹس قائم ہوئیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر معاشرے میں عدم رواداری کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا اور سخت گیر مذہبی تشریحات کو ریاستی اداروں یہاں تک کہ عدلیہ، انتظامیہ، فوج تک میں جگہ ملی۔ مصنف کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے غزوہ ہند کی پیشن گوئیاں ہیں یا پھر وہ سازشی نظریات۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کیسے غزوہ ہند جیسی مذہبی پیشن گوئیوں کو خاص قسم کے سیاسی اور سیکیورٹی بیانیوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا، سیاسی مسائل سے یہ بھی ایک قسم کی نظریاتی بے عملی ہے۔ لیکن کیا ریاست نے ہمیشہ ہی دباؤ قبول کیا؟
مصنف کچھ ایسی مثالیں بھی دیتے ہیں جہاں ریاست نے مزاحمت کی؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ مصنف 3 ایسے مواقع بتاتے ہیں۔ ایک 1953 میں جب احمدیوں کو فوری طور پر غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ مسترد کیا گیا۔ دوسرا 1997 میں جب نواز شریف حکومت نے ہفتے کی چھٹی جمعہ سے واپس اتوار کی۔ جی، اور تیسرا 2016 میں جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوا۔ یہ مثالیں کم ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اگر سیاسی اور ریاستی ادارے چاہیں تو مشکل حالات میں بھی وہ نسبتاً عقلی فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس باب سے، اس نظریاتی بے عملی سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ جب آپ مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے، قومی شناخت بنانے کے لیے یا سیکیورٹی پالیسیوں کے لیے ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے: نظریاتی الجھن، عدم رواداری، تشدد اور ایک طرح سے حقیقت سے فرار۔ ریاست کا خود کو اسلام کا قلعہ سمجھنا اور ہر وقت کسی نہ کسی اندرونی یا بیرونی دشمن سے لڑائی کی کیفیت میں رہنا، یہ سب جو اصل مسائل ہے نا، معاشی ترقی، تعلیم، صحت، انصاف، ان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ بالکل۔ اور مصنف آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے: کیا پاکستان اپنی تاریخ کا، خاص طور پر ریاست اور مذہب کے اس پیچیدہ تعلق کا، ایک غیر جانبدارانہ تنقیدی جائزہ لے سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس مظلومیت کے بیانیے سے نکلا جائے، نظریاتی شدت پسندی کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک جدید، فعال اور مستحکم ریاست کے طور پر اپنا مستقبل اثر نو تشکیل دیا جائے، جیسے تاریخ میں دوسری قوموں نے کیا ہے اپنے مشکل موڑ پر؟ باب چہارم ہے اسلامسٹ ریج۔ جی، اسلامسٹ ریج یعنی اسلام پسند غصہ۔ اس کے حوالے سے جو مواد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب پاکستان میں مذہب، نظریے اور تشدد کے بیچ جو ایک پیچیدہ سا تعلق ہے اسے کیسے بیان کرتی ہے۔ بالکل۔ اس میں ظاہر ہے کچھ بہت تکلیف دہ واقعات کا بھی ذکر ہے، جیسے مشال خان کا معاملہ یا سلمان تاثیر کا قتل۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب پاکستان کی شناخت، ریاست کے کردار کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جی، اور یہ اقتباسات جو ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ کہہ لیں مذہبی جذبات کی بات نہیں ہے۔ اکثر توہین مذہب کے جو قوانین ہیں ان کا غلط استعمال ہوتا ہے، ذاتی بدلے کے لیے، فائدے کے لیے، اور اس میں ریاست کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہے، متضاد سا ہے۔ صحیح۔ کبھی لگتا ہے کہ مذہبی جذبات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی ان کو قابو کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو قلعہ اسلام کے طور پر جو دیکھا جاتا ہے نا، جی، اس سوچنے کا ایسا ماحول بنا دیا ہے جہاں بدقسمتی سے اسلام کے نام پر تشدد کو بعض اوقات قابل قبول سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس میں صرف مذہب نہیں، سیاسی محرکات بھی صاف نظر آتے ہیں۔ اور ان ذرائع میں جیسا آپ نے کہا ریاست کا کردار اہم ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کا خاص طور پر ذکر ہے، ان کی اسلامائزیشن پالیسیوں کا، حدود آرڈیننس، توہین مذہب قوانین۔ تو اس سے ہوا کیا، اثر کیا پڑا؟ دیکھیے، کتاب کے مطابق تو ضیاء دور کی تبدیلیوں کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ہیں۔ حدود آرڈیننس جو آیا، اس نے خاص طور پر خواتین کی جو قانونی حیثیت تھی اسے کمزور کیا۔ اچھا، کس طرح سے؟ مثال کے طور پر جیسے زنا بالجبر کے کیسز تھے، ان میں سارا بوجھ ثبوت کا متاثرہ خاتون پر آ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی متاثرہ خواتین پر الٹا زنا کا الزام لگا اور وہ جیلوں میں گئیں۔ اسی طرح جو توہین مذہب کے قوانین سخت کیے گئے، اس سے معاشرے میں عدم برداشت بہت بڑھی۔ اور ایک خطرناک بات یہ ہوئی کہ الزام لگانے والے کے لیے کوئی، آپ کہہ لیں، ٹھوس ثبوت دینا بھی ضروری نہیں رہا، بس الزام ہی کافی ہو گیا شدید رد عمل کے لیے۔ یہ تو واقعی بہت تشویشناک بات ہے کہ صرف الزام ہی کافی سمجھا جائے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، جیسے گورنر تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کا معاملہ، کچھ حلقوں میں اسے ہیرو بنا دیا گیا۔ جی بالکل۔ سزا کے باوجود اس کی قبر پر باقاعدہ مزار بن گیا۔ جی ہاں، اور یہیں سے کتاب ہمیں ایک اور تصور کی طرف لاتی ہے جسے وہ اشتعال انگیزی کی صنعت یا آؤٹریج انڈسٹری کہتے ہیں۔ آؤٹریج انڈسٹری یہ کیا ہے؟ یہ کہ کیسے مذہبی جذبات کو منظم طریقے سے بھڑکایا جاتا ہے خاص مقاصد کے لیے۔ کتاب میں سلمان رشدی کی کتاب سیٹینک ورسز کے خلاف جو پاکستان میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، ان کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ جو مبینہ طور پر کتاب چھپنے کے کافی عرصے بعد سیاسی مقاصد سے شروع کروائے گئے۔ اسی طرح 2012 میں
ایک فلم کے خلاف جو شدید احتجاج ہوئے جن میں جانیں بھی گئیں، یاد ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ اشتعال انگیزی کی صنعت جو اصل مسائل ہیں ملک کے، جیسے معیشت ہے، گورننس ہے، ان سے توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے؟ کتاب کا تجزیہ تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، یعنی یہ ایک طرح سے آسان راستہ ہے کہ عوام کا جو غصہ ہے، ان کی جو توانائی ہے، اسے مذہبی نعروں کی طرف موڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اصل پیچیدہ مسائل پر بات ہو۔ بالکل، بجائے اس کے کہ ان پر بات ہو، اور یہ چیز ملک کی جو نظریاتی الجھنیں ہیں انہیں آپ کہہ لیں اور گہرا کرتی ہے۔ لیکن کیا تصویر بالکل ہی ایسی ہے؟ مطلب کیا ریاست نے ہمیشہ ہی اس دباؤ کے سامنے ہار مانی ہے یا کبھی مزاحمت بھی کی؟ یہ اہم سوال ہے، اور کتاب میں 3 ایسے موقعوں کا خاص طور پر ذکر ہے جب ریاست نے مذہبی دباؤ کا مقابلہ کیا۔ اچھا، کون سے؟ پہلا 1953 میں جب حکومت نے شروع میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جو پرتشدد مطالبہ تھا اسے رد کیا تھا، اگرچہ بعد میں کافی عرصے بعد یہ مطالبہ مان لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا 1997 میں جب ہفتہ وار چھٹی جمعے سے واپس اتوار کی گئی، عالمی معیشت سے جڑنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ جی۔ اور تیسرا 2016 میں جب شدید دباؤ کے باوجود عدالتی عمل مکمل ہونے پر ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی۔ اچھا، تو یہ مثالیں تو یہ دکھاتی ہیں کہ اگر سیاسی اور عسکری قیادت میں ارادہ ہو، اتفاق ہو، تو منطقی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ مثالیں یہی بتاتی ہیں کہ ریاست میں یہ صلاحیت تو ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ اقتباسات ایک ایسی ریاست کی تصویر دکھاتے ہیں جو نظریاتی کشمکش میں گھری ہوئی ہے، اور یہ جو اسلامسٹ ریج ہے، اس سے جو تشدد پیدا ہوتا ہے اس کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور ریاست کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اکثر وقتی سیاسی مصلحتوں کا شکار لگتا ہے۔ تو خلاصہ کرے اگر، آج ہم نے ری امیجننگ پاکستان کے ان اقتباسات کے ذریعے یہ دیکھا کہ کیسے مذہب، نظریہ اور تشدد کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے، اس نے پاکستان کی تاریخ اور شناخت پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ توہین مذہب قوانین کا غلط استعمال ہو، ضیاء دور کی پالیسیاں ہوں، یا پھر یہ اشتعال انگیزی کی صنعت، ان سب نے معاشرے کو تقسیم کیا ہے اور عدم استحکام بڑھایا ہے۔ جی، اور آخر میں یہ مواد قاری کو ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی شناخت کو صرف ایک نظریاتی ریاست کے طور پر ہی دیکھتا رہے گا، یا وہ خود کو ایک جدید، ایک متنوع قومی ریاست کے طور پر بھی استوار کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ ماضی میں ریاست نے کچھ عقلی فیصلے کیے بھی ہیں، جیسے آپ نے 1997 یا 2016 کی مثالیں دی، تو اس سے امید تو پیدا ہوتی ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو اتنی گہری نظریاتی تقسیم کا شکار ہو، جہاں مذہبی جذبات کو بار بار بھڑکایا جاتا ہو، وہ تبدیلی کی طرف کیسے بڑھے گا؟ کون سے عوامل ضروری ہوں گے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو یہ بحث ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ عدم تحفظ اور جہاد بھی شامل ہے۔ وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے نا، یہ اکثر مذہبی تصورات سے جڑ جاتا ہے، جیسے جہاد کا نظریہ یا ایک خاص مقصد کا احساس، اور یہ چیزیں پھر ملکی خارجہ پالیسی اور اندرونی معاملات دونوں پر ہی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ساری کہانی بنتی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس خیال سے کہ ہندوستان ایک دشمن ہے۔ یہ بات تو اکثر رہنماؤں کے بیانات میں بھی نظر آتی ہے نا؟ ہاں بالکل، اس کی واضح مثالیں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی تقاریر میں ملیں گی، جو انہوں نے 1965 اور پھر 1971 میں اقوام متحدہ میں کیں۔ ان میں انہوں نے ہندوستان کو ایک عظیم عفریت کہا، پاکستان کا اولیائن دشمن قرار دیا، جو ان کے مطابق پاکستان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انہوں نے تاریخی حوالے بھی دیے، روم اور کارتھیج کی دشمنی کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ 1000 سال تک لڑیں گے۔ کافی سخت زبان تھی۔ واقعی 1000 سال تک جنگ کا عزم، بہت بہت مضبوط الفاظ ہیں۔ اچھا، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ مذہبی پیشین گوئیاں، جیسے وہ غزوہ ہند کا تصور ہے، وہ بھی اس دشمنی کے بیانیے کو ایک طرح سے ہوا دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل، ذرائع غزوہ ہند کے تصور پر بات کرتے ہیں، یعنی ہندوستان کے خلاف ایک
پیشن گوئی شدہ جنگ۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ دیکھیں زید حامد جیسی شخصیات ہیں یا پھر مختلف عسکریت پسند گروہ جیسے القاعدہ، داعش اور TTP، وہ اس تصور کو استعمال کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ کسی بھی ممکنہ جنگ کو جواز دینے کے لیے اور نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس کی تشریح پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جی، کچھ اسے صرف ہندوستان کے خلاف جنگ سمجھتے ہیں، جبکہ TTP جیسے گروہ ہیں وہ اس کا دائرہ کار پاکستان اور افغانستان تک پھیلا دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی تصور کی اتنی الگ الگ تشریحات۔ کیا ذرائع اس کی کوئی وجہ بتاتے ہیں؟ مطلب کیا یہ سیاسی مقاصد ہیں یا کوئی نظریاتی اختلاف؟ اور کیا ان نظریات کی کوئی مخالفت بھی سامنے آتی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں؟ ذرائع اس کی وجوہات پر تو بہت تفصیل میں نہیں جاتے، مگر یہ ضرور بتاتے ہیں کہ مخالفت موجود ہے۔ مثال کے طور پر مولانا وارث مظہری جیسے علماء کا ذکر ملتا ہے جو غزوہ ہند سے منسوب جو حدیث ہے اس کی صداقت پر اور آج کے دور میں اس کی اطلاق پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ اسے پاکستان کی پراکسی جنگوں کے لیے آپ کہہ لیں محض ایک پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ تو ہاں، ایک طرف مذہبی جواز دینے کی کوشش ہے، دوسری طرف اسے مسترد کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ صرف بیان بازی یا پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک حکمت عملی کا عنصر بھی شامل لگتا ہے۔ ہاں بالکل، ذرائع کے مطابق یہ جو غیر روایتی جنگ ہے یا جسے بعض حلقوں میں جہاد کہا جاتا ہے، اسے ایک قومی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جاتا رہا ہے کافی عرصے سے۔ اس کا آغاز تو 1948 میں کشمیر میں پشتون قبائلی لشکروں کے استعمال سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ اسے ایک فورس ملٹی پلائر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی کم وسائل سے زیادہ اثر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نا۔ اور یہ سوچ پھر پاکستان کے مملکت خداداد ہونے کے نظریے سے بھی جڑ جاتی ہے، یعنی خدا کی طرف سے عطا کی گئی ریاست۔ کچھ بیانیوں میں تو اس کے قیام کو لیلۃ القدر سے بھی جوڑا جاتا ہے، جو اسے ایک طرح کی وہ مقدس تقدیر کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف خارجہ پالیسی یا دفاع تک محدود نہیں رہتا معاملہ۔ یہ جو بیرونی عدم تحفظ کا احساس ہے، یہ ملک کے اندرونی معاملات اور سیاست پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، ذرائع اس تعلق کو بہت واضح کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سازشی نظریات کے پھیلاؤ میں نظر آتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی ملالہ یوسف زئی پر حملے کی عجیب و غریب توجیحات پیش کی جاتی ہیں، یا پشاور میں بڑے چوہوں کی موجودگی کو بھی غیر ملکی سازش قرار دے دیا جاتا ہے۔ یعنی منطقی وضاحتوں کی بجائے الزام سیدھا باہر کے دشمنوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو سننے میں آتا ہے۔ اور دوسرا جو شاید زیادہ سنگین ہے وہ یہ کہ سیاسی مخالفن پر غداری کے الزامات لگانے کا ایک مستقل رجحان نظر آتا ہے۔ سہروردی سے لے کر بھٹو خاندان، نواز شریف اور بہت سے دوسرے، اکثر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں غدار قرار دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ عموماً اسلام، پاکستان اور فوج کی ایک ایک مقدس سمجھی جانے والی تکون کے دفاع کے نام پر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو سمیٹیں تو کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو گہرے عدم تحفظ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کو ایک مستقل خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اپنی پالیسیوں کو جواز بخشنے کے لیے اکثر مذہبی دلائل اور بعض اوقات سازشی نظریات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اور اس کا اثر صرف ہندوستان کے ساتھ تعلقات پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ ملک کے اندرونی استحکام اور سیاسی ماحول پر بھی بہت گہرا ہے۔ جب توجہ مسلسل بیرونی خطرات اور مفروضہ اندرونی دشمنوں پر مرکوز رہے تو پھر ترقی، اصلاحات، عوامی مسائل، ان سب سے نمٹنے کی کوششیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا چکر بن جاتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ جو بنیادی عدم تحفظ ہے، اس کی جڑوں کو اور اس کے نتائج کو سمجھنا اور تسلیم کرنا، کیا یہ قومی شناخت اور خطے میں تعلقات استوار کرنے کے لیے ایک مختلف، شاید زیادہ مثبت راستے کا انتخاب ممکن بنا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ ذرائع ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جس پر یقیناً مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ چھٹے باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے دی انسٹیٹیوشن،
یہ باب پاکستان میں فوج کے کردار کا جائزہ لیتا ہے، جسے اکثر ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ باب اس ادارے کے اثرات کو کیسے دیکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ باب واضح کرتا ہے کہ فوج کا کردار وہ صرف دفاع تک محدود نہیں رہا، بلکہ ملک کی سیاست، اس کے نظریے اور جو قومی بیانیہ ہے اس کی تشکیل میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اچھا، تو باب میں فوج کو صرف فوج کہنے کے بجائے ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ کہنے پر زور ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، باب 6 کے مطابق وجہ یہ ہے کہ فوج کا اثر و رسوخ بہت وسیع ہو گیا۔ دیکھیں، تقسیم کے فوراً بعد جو حالات تھے، غیر یقینی صورتحال، وسائل کی کمی اور ساتھ میں وہ برطانوی دور کی مارشل ریسز والی تھیوری۔ مارشل ریسز، جنگی قوموں والا تصور؟ جی بالکل، اس تھیوری نے فوج کو قومی بقا کے لیے ناگزیر بنا دیا، مطلب ایک خاص مقام دے دیا۔ تو اس سے بتدریج فوج کا اثر سیاست پر، دوسرے ریاستی اداروں پر بڑھتا گیا، اور یہ صرف ایک دفاعی قوت نہیں رہی بلکہ ایک جامع ادارہ بن گئی۔ صحیح، تو یہ صرف ایک طاقت کا ڈھانچہ نہیں بلکہ عوامی سوچ پر یعنی بیانیہ پر اثر انداز ہونا بھی اس کے کردار کا حصہ بن گیا۔ یہاں ISPR کا ذکر آتا ہے۔ باب اس کے بڑھتے ہوئے کردار کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ باب بتاتا ہے کہ ISPR جو فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، اس کا بجٹ اور دائرہ کار وہ وقت کے ساتھ کافی پھیلا ہے۔ اب تو میجر جنرل اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور یہ صرف فوج کی تشہیر نہیں کرتا بلکہ باب کے مطابق میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوششیں بھی شامل ہیں، جیسے چینلز کو اینکرز یا مہمانوں کے انتخاب پر مبینہ طور پر ہدایات دینا۔ اچھا، باب میں جنرل راحیل شریف کی مقبولیت کے لیے جو مہم چلی، اس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ #تھینک یو راحیل شریف جیسے سوشل میڈیا ٹرینڈز کا حوالہ ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک آپ کہہ لیں مخصوص بیانیہ بنا کر فوج کی ساخت تو سیاستدانوں کے مقابلے میں بہتر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بیانیہ سازی تو ایک پہلو ہے۔ باب 6 میں کچھ سنجیدہ واقعات کا بھی ذکر ہے جہاں تنقید کو دبانے کی کوششیں نظر آتی ہیں، خاص طور پر صحافیوں کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ باب اس حوالے سے کچھ تشویشناک مثالیں پیش کرتا ہے، جیسے سید سلیم شہزاد، جن کی لاش 2011 میں ایک نہر سے ملی تھی۔ کہا گیا کہ انہوں نے ISI کی طرف سے ہراسانی کی شکایت کی تھی، خاص طور پر جب انہوں نے نیول بیس حملے اور نیوی میں القاعدہ کے مبینہ روابط پر رپورٹنگ کی تھی۔ اسی طرح ایک اور تحقیقاتی رپورٹر عمر چیمہ، ان کے 2010 میں اغوا، تشدد اور تضحیکہ میں سلوک کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تب ہوا جب انہوں نے مبینہ طور پر فوج سے متعلق کچھ حساس معاملات پر لکھا تھا۔ دی ٹائمز کی کارلوٹا گول کا بھی ذکر ہے۔ 2006 میں کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں مبینہ طور پر ISI ایجنٹس نے ان کے ہوٹل کے کمرے پر چھاپا مارا اور انہیں طالبان پر رپورٹنگ کی وجہ سے ہراساں کیا۔ اچھا۔ معروف مصنف احمد رشید کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں بھی دھمکیاں ملتی رہیں، یہاں تک کہ جنرل مشرف کی طرف سے ذاتی طور پر وارننگ کا بھی ذکر ہے۔ تو باب کے مطابق یہ واقعات ایک قسم کی سرخ لکیر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سرخ لکیر یعنی ایک حد؟ جی، ایک حد جسے عبور کرنے پر صحافیوں کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کا رجحان ظاہر کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اثر صرف سیاست اور میڈیا تک ہی نہیں ہے۔ باب 6 معاشی میدان میں بھی اس ادارے کی موجودگی کا ذکر کرتا ہے۔ معاشی میدان میں کس طرح؟ عائشہ صدیقہ کی ایک اصطلاح ہے ملٹری بزنس یا ملپس، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی فوج کے وسیع تجارتی اور صنعتی مفادات۔ یہ صرف دفاعی پیداوار تک محدود نہیں بلکہ زراعت، تعمیرات اور دوسرے شعبوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی مثال دی گئی ہے باب میں؟ ہاں، اکاڑا ملٹری فارمز کا جو دیرینہ تنازع ہے اس کا ذکر ہے، جہاں زمین پر کاشتکاروں اور فوج کے درمیان دہائیوں سے کشیدگی چل رہی ہے۔ یہ اس کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور دلچسپ تصور جو یہ باب پیش کرتا ہے وہ گروپ تھنک کا ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ فیصلہ سازی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ جی، یہ ایرونگ جینس کا ایک نفسیاتی تصور ہے جسے باب 6 میں لایا گیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کیسے کوئی گروہ، خاص طور پر جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو، وہ اندرونی ہم آہنگی اور اتفاق رائے کو اتنا اہم سمجھنے لگتا ہے کہ تنقیدی سوچ اور حقائق کا تجزیہ پس پش چلا جاتا ہے۔ یعنی سب ایک ہی طرح سوچنے لگتے ہیں۔ بالکل،
باب اس کا اطلاق پاکستان کے تناظر میں کرتا ہے، جہاں باب کے مطابق اختلاف رائے کو دبانا اپنی اخلاقی برتری پر غیر متزلزل یقین اور مخالفین جیسے بھارت کے بارے میں منفی اور جامد تصورات پالیسی سازی پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ معلومات کنٹرول کرنے کے ان طریقوں کا موازنہ سابق سوویت یونین کی KGB اور مشرقی جرمنی کی سٹاسی کے ہتھ کنڈوں سے بھی کیا گیا ہے، جو اپنے شہریوں کی کڑی نگرانی کرتی تھیں۔ تو اگر ہم باب 6 کے تجزیے کا خلاصہ کریں تو دی انسٹیٹیوشن یعنی فوج کو پاکستان میں ایک ایسی غالب قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا کردار دفاع سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے۔ قومی بیانیے، سیاست، معیشت اور یہاں تک کہ اختلاف رائے کو کنٹرول کرنے تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ باب ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ دیتا ہے۔ جیسا کہ باب میں سوویت یونین اور یوگوسلاویہ کے تحلیل ہونے کے تجربات کا حوالہ بھی موجود ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا نظام جہاں ایک ادارہ یا ایک نظریہ باقی سب پر حاوی ہو، وہ طویل مدت میں پائیدار ہو سکتا ہے؟ کیا بنیادی نظریات اور پالیسیوں پر نظر ثانی کیے بغیر حقیقی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میرے خیال میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ری امیجننگ پاکستان اس کے کچھ خاص حصوں پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں، جی، خاص طور پر وہ باب 7 جس کا عنوان مصنف نے رکھا ہے تاجر نہیں جنگجو، واریئرز ناٹ ٹریڈرز۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کتاب کیسے یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک رجحان رہا ہے کہ عملی منصوبہ بندی، خود احتسابی، ان چیزوں پر جذبے اور بیانیے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کتاب کے مطابق کہ شروع کے سالوں میں جو واقعات ہوئے، جو رویے تھے، وہ کس طرح بعد میں آپ کہہ لیں قومی کردار یا فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوئے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ کیسے کچھ خاص تاریخی واقعات، جیسے بالکل تقسیم کے فوراً بعد کے کچھ فیصلے، وہ اسی جنگجو والی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ چلیں اسی جذبہ والے خیال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں یہ ذکر ہے کہ پاکستانی اکثر کامیابی کے لیے جذبہ کا حوالہ دیتے ہیں، مطلب وہ جوش، وہ ولولہ، جی جی، چاہے کرکٹ ہو، معیشت ہو یا جنگ کا میدان ہو۔ اور جب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو مصنف کے مطابق الزام منصوبہ بندی یا عمل درآمد کی کمی پر نہیں جاتا، بلکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی میں خلوص اور جذبے کی کمی تھی۔ بالکل۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، کتاب کہتی ہے کہ اس کے ٹھوس نتائج بھی نکلیں۔ مثال کے طور پر وہ تقسیم کے وقت اثاثوں کی تقسیم کا معاملہ دیکھ لیں۔ پاکستان کو برطانوی ہندوستان کے کل اثاثوں کا 17.5% ملنا تھا، یہ طے تھا۔ جی، لیکن مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ فوراً ہی کشمیر میں تنازع شروع کرنے کا جو فیصلہ تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ ہندوستان سے، جس کے خلاف آپ نے فوجی کارروائی شروع کر دی ہے، اس سے بقیہ فوجی سامان اور پیسے ملنے کی امید کیسے رکھ سکتے تھے؟ مطلب غیر حقیقی بات ہو گئی تھی۔ جی، یہ حقیقت پسندی نہیں تھی۔ مصنف کے نزدیک یہ فیصلہ شاید اسی جنگجو جبلت کو دکھاتا ہے، نہ کہ تاجر کی طرح کا محتاط حساب کتاب۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ آج تک بھی یہ بات تو سننے میں آتی ہے کہ پاکستان کو اس کا حق نہیں ملا۔ جی ہاں، بیانیہ یہی ہے۔ لیکن اس پر کم بات ہوتی ہے کہ کیا اس وقت کے لیڈروں کے اپنے فیصلوں کا بھی اس میں کوئی کردار تھا؟ تو کیا یہ صرف فیصلوں کے نتائج سے ایک طرح کی نظریں چرانا تھا، یا پھر وہ بیانیہ کنٹرول کرنے کی کوشش جس کا ذکر کتاب میں ہے؟ کتاب تو دیکھیں یہی کہتی ہے کہ بیانیے پر کنٹرول کو اکثر فوقیت دی گئی۔ تاریخ میں مثالیں ہیں، جیسے کہ مصنف 1948 میں جناح صاحب کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی تھی رائٹرز، اس نے ملک کے مستقبل پر کچھ سوالات اٹھائے۔ اچھا، تو پاکستانی اخبار ڈان نے مصنف کے مطابق ان خدشات کا کوئی جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھنے والوں پر ہی تنقید شروع کر دی۔ ایسے جیسے پاکستان پر یا اس کی پالیسیوں پر سوال اٹھانے ہی کوئی پاکستان دشمنی ہے؟ اچھا، تو یہ رائٹرز والی مثال تو کافی پرانی ہے۔ کیا مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ رویہ بعد میں بھی جاری رہا؟ جی بالکل، کتاب میں آگے چل کر حالیہ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ کون سی؟ جیسے 2017 میں ایک سینیٹر صاحب نے امریکی خدشات کو مبینہ طور پر برہمن، یہودی اور سفید فام نسلی پرستانہ ذہنیت کا نتیجہ قرار دے دیا۔
یا ایک اور مثال، جب صدر ٹرمپ نے پاکستان پر تنقید کی تھی تو اس وقت کے آرمی چیف کا یہ بیان تھا کہ پاکستان کو امداد نہیں چاہیے بلکہ اس کی قربانیوں کا اعتراف چاہیے۔ اچھا۔ تو مصنف کے مطابق یہ ساری مثالیں اسی ایک طرز فکر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں باہر کے عناصر پر الزام لگانا زیادہ آسان لگتا ہے یا شاید سیاسی طور پر زیادہ مفید، بجائے اس کے کہ اپنی پالیسیوں اور فیصلوں کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے مشکل سوالوں سے گریز کا ایک طریقہ ہو گیا۔ لگتا تو یہی ہے۔ کتاب میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی تو بری خبر کو بالکل ہی نظر انداز کرنے کا رجحان بھی رہا ہے۔ اچھا، اس کی بھی کوئی مثال؟ جی، ایک بہت واضح مثال 1971 کی جنگ کے آخری دنوں کی دی گئی ہے، جب شکست بالکل سامنے تھی لیکن مبینہ طور پر سرکاری میڈیا پر فتح کے دعوے اور اعلانات ہو رہے تھے۔ اوہو، تو یہ تو مطلب بیانیے کو حقیقت پر فوقیت دینے کی ایک انتہا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو کتاب کیا تصویر پیش کر رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مسلسل جذبہ، بیانیہ، قربانی کا احساس، ان پر تو بہت زور رہا ہے۔ جی، لیکن عملی منصوبہ بندی، ٹھوس حقائق کی بنیاد پر خود احتسابی اور تنقید کو قبول کرنا، اس میں ایک ہچکچاہٹ سی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ یہ وہی بات ہو گئی، جنگجو تاجر نہیں والی ذہنیت جس کا ذکر باب 7 میں ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور یہیں سے پھر وہ بنیادی سوال اٹھتا ہے جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ کسی بھی قوم کی جو پائیدار ترقی ہے، جو استحکام ہے، اس کے لیے یہ جو پرجوش قوم پرستی ہوتی ہے اور جو حقیقت پسندانہ خود شناسی ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان صحیح توازن کیا ہونا چاہیے؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور یہ توازن عملی طور پر حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتاب پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ اچھا، تو آج ہم حسین حقانی کی کتاب ری امیجننگ پاکستان کے بالکل آخری باب اوائڈنگ دا مارچ آف فولی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب ایک بڑے دلچسپ سوال کو دیکھتا ہے کہ حکومتیں بلکہ قومیں بھی کبھی کبھی جانتے بوجھتے ایسے راستے کیوں چنتی ہیں جو ان کے اپنے ہی خلاف جاتے ہیں، حالانکہ بہتر آپشنز وہ سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور مصنف اس آپ کہہ لیں گتھی کو سلجھانے کے لیے دو اہم نظریات کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ہے بابرا ٹچمین کا مارچ آف فولی یعنی حماقت کی پیش قدمی کا تصور، اور دوسرا ایرونگ جینس کا گروپ تھنک کا نظریہ۔ انہی کی روشنی میں وہ پاکستان کے کچھ تاریخی فیصلوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آخر ریاستیں کیسے بظاہر خود کو نقصان پہنچانے والی پالیسیوں سے جڑی رہتی ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہوگا کہ ان فیصلوں کے پیچھے جو پیٹرنز ہیں ان کو سمجھا جائے، یہ غلطیاں ہوتی کیسے ہیں، اور کیا اہم سوال کیا ان سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مارچ اور فولی والی بات یہ بذات خود کیا ہے، حقانی اسے پاکستان پر کیسے لاگو کرتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیشمن کہتی ہیں کہ حکومتی حماقت کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں: ظلم یا جبر ایک، دوسری بیجا قسم کی عزائم، حد سے بڑی ہوئی خواہشات، اور تیسری نااہلی یا زوال پذیری۔ حقانی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو مختلف وقتوں میں ان عناصر کی مثالیں ملیں گی اچھا، جو ریاست کو نقصان پہنچانے والے فیصلوں کی وجہ بنے۔ اور اس میں پھر یہ گروپ تھنک کا کیا کردار آتا ہے؟ یہ نظریہ کیسے کام کرتا ہے؟ گروپ تھنک یا جسے گروہی سوچ کہتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم نفسیاتی معاملہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی فیصلہ کرنے والے گروپ میں اتفاق رائے قائم رکھنے کی خواہش اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ متبادل راستوں پر غور کرنا یا کوئی تنقیدی بات سننا ہی چھوڑ دیں۔ لوگ اختلاف نہیں کرتے تاکہ گروپ میں اتفاق رہے۔ ایرونگ جینز نے اس کی کئی علامات بتائی ہیں۔ جی، جن میں سے کچھ پاکستان کے حوالے سے بہت واضح نظر آتی ہیں۔ کون سی علامات آپ کے خیال میں زیادہ نمایاں ہے؟ مثال کے طور پر ایک ہے ناقابل تسخیر ہونے کا وہم، یعنی یہ سمجھنا کہ ہمارا گروپ تو جی غلطی کر ہی نہیں سکتا، ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری اہم علامت ہے اجتماعی جواز تراشنا، مطلب گروپ مل کر واضح خطرے کی نشانیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے بہانے بنا لیتا ہے۔ جیسے خود کو تسلی دینا۔ بالکل۔ کتاب میں 1971 کے مشرقی پاکستان بحران کا ذکر ہے، جہاں شاید اسی وہم اور جواز تراشی کی وجہ سے زمینی حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔
یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ کیسے یہ گروہی نفسیات فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کتاب میں بھٹو اور ضیاء ادوار کا بھی ذکر ہے، کیا وہاں بھی یہی چیزیں نظر آتی ہیں؟ جی، مصنف ان ادوار کا تجزیہ بھی اسی فریم ورک میں کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے بعض اوقات لیڈرشپ اور ان کے قریبی لوگ وہ ایک خاص نظریاتی سختی میں یا ایک سوچ میں ایسے جکڑے ہوتے ہیں کہ وہ متبادل راستوں کو یا اپنی پالیسیوں کے منفی نتائج کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اور یہاں گروپ تھنک کی ایک اور علامت یعنی مائنڈ گارڈز یا ذہنی محافظ وہ بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب گروپ کے کچھ لوگ ایسی معلومات کو لیڈر تک پہنچنے ہی نہیں دیتے جو ان کی پسندیدہ رائے کے خلاف ہوں۔ یہ تو کافی سنگین تصویر لگتی ہے۔ کیا مصنف صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے بھی مثالیں ہیں؟ نہیں، وہ معاملے کو ذرا وسیع تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ سوویت یونین اور یوگوسلاویہ کیسے ٹوٹے اس کی مثال دیتے ہیں۔ دونوں ریاستیں ایک نظریے پر اور بہت مضبوط سیکیورٹی اداروں پر بہت انحصار کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ جو اندرونی کمزوریاں آئیں، بیرونی حالات بدلے، عوامی خواہشات بدلیں، ان کو سمجھنے میں وہ ناکام رہے۔ صحیح۔ تو مصنف کے نزدیک یہ پاکستان جیسی ریاست کے لیے ایک سبق ہے جو اکثر اپنی نظریاتی بنیادوں یا جغرافیائی اہمیت یا مضبوط فوج پر بہت زیادہ تکیہ کرتی ہے۔ لیکن کیا تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں ریاستوں نے اس حماقت کی پیش قدمی کو روکا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ راستہ بدلا جائے؟ ہاں بالکل، اور یہی کتاب کا ایک اہم نقطہ ہے۔ امید کے بعد بھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور جاپان کی مثالیں ہیں۔ مکمل تباہی کے بعد انہوں نے نہ صرف خود کو دوبارہ بنایا بلکہ اپنی پوری سوچ ہی بدل ڈالی، اپنا عالمی کردار بدل لیا۔ اسی طرح چین کو دیکھیں، ڈنگ شاؤپنگ نے ماؤ کی سخت گیر پالیسیوں کو چھوڑ کر معاشی اصلاحات کا راستہ اپنایا، اور آج چین کہاں ہے؟ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قومی سطح پر سوچ بدلنا ممکن ہے۔ یہ عالمی مثالیں تو بہت زبردست ہیں۔ کیا پاکستان کی اپنی تاریخ میں بھی ایسے کچھ لمحات آئے ہیں جہاں ریاست نے بقول مصنف زیادہ عقلی رویہ اپنایا ہو، خاص طور پر دباؤ کے باوجود؟ جی، مصنف کچھ ایسے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک 1953 میں جب حکومت نے شروع میں شدید مذہبی دباؤ کے باوجود احمدی کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دینے سے انکار کیا، اگرچہ بعد میں پالیسی بدل گئی، لیکن اس وقت کا فیصلہ ایک مثال تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا 1997 میں نواز شریف حکومت کا فیصلہ، جب کاروباری طبقے کی بات سن کر ہفتہ وار چھٹی جمعہ سے واپس اتوار کو منتقل کی، مذہبی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود۔ اور تیسرا 2016 میں ممتاز قادری کی پھانسی کا معاملہ، کافی دباؤ تھا لیکن ریاست نے قانون کی حکمرانی کو قائم رکھا۔ تو ان مثالوں سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے پھر؟ نتیجہ یہ ہے مصنف کے مطابق کہ پاکستان میں بھی ریاست کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر سیاسی عزم ہو اور زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہو تو شدید دباؤ میں بھی قومی مفاد میں عقلی فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ لب لباب یہ ہوا کہ حماقت کی پیش قدمی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قومیں اور خاص طور پر ان کے فیصلہ ساز اپنی تاریخ کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی کمزوریوں کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ بالکل۔ صرف نظریے یا ماضی کی شان و شوکت یا بیرونی سازشوں کے بیانیے یا جغرافیائی اہمیت پر تکیہ کرنا کافی نہیں ہے۔ درست کہا، خود احتسابی کی ضرورت ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو مصنف آخر میں قاری کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ بالکل، کہ کیا ایک قوم واقعی اپنی ان بنیادی سوچوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے جن کی وجہ سے وہ بار بار خود کو نقصان پہنچانے والے راستوں پر چل پڑتی ہے؟ یہ ایک آپ کہیں گہرا سوال ہے جس کا جواب ہی مستقبل کا تعین کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔